رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ آپ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے حضور روزوں کی نیت کر لیں، منت مان لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ تو بچے جب بیمار ہو جائیں، شفا کے حصول کے لیے اعمال خیر کی منت مان لینا بھی ادائے اہل بیت ہے اور حکم نبوت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے 3 روزوں کی منت مان لی، اگر اللہ ہمارے بچوں کو شفا یاب فرمائے تو ہم بارگاہ رب العالمین میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے شفا عطا فرمائی، روزے کا آغاز ہوا، ایک کھجور کا دانہ ہے اور پانی، روزہ رکھ لیا، اب افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی جسے شمعون کہتے ہیں اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ کوئی مزدوری ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا یہ اون ہے، اس کو صاف کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اون اٹھا کر گھر لائے، اس اون کو سیدہ فاطمہ نے صاف کیا دن بھر، پھر وہ اون شمعون کے حوالے کی اور اس نے کچھ جو اجرت کے طور پر، مزدوری کے طور پہ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو کو پسوایا اور آٹا گھر لے کر آئے، اس سے روٹی پکی، افطار کا وقت ہوا، روٹی سامنے پڑی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی ایک یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ پورا دن روزے کے ساتھ ہیں اور اب افطار کا وقت ہے، دونوں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر یتیم کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ اگلا دن پھر آیا، صبح سحری کا وقت، ایک کھجور کا دانہ اور پانی کے ساتھ سحری کی۔ حضرت علی پھر دوبارہ شمعون سے اون لے کر آئے، حضرت فاطمہ نے اسے صاف کیا، اس کی مزدوری کچھ جو کی صورت میں ملی، اس کا آٹا گھر آیا، افطار کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز آئی مسکین ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ دونوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور پھر مسکین کو دے دی، وہ روٹیاں لے کر چلا گیا۔ انہوں نے پھر پانی سے افطاری کی، تیسرا دن پھر روزے کے ساتھ، افطار کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی قیدی ہوں، ابھی ابھی آزاد ہوا ہوں، بدر سے قید ہوا تھا، ابھی آزادی ملی ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر قیدی کے حوالے کر دی اور پھر اسی طرح دھوپ کے عالم میں پانی سے افطاری کی۔ 3 دن کا فاقہ، 3 دن کا روزہ،
3 دن کی بھوک نے حضرت فاطمہ کو بستر پہ گرا دیا، بیمار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اہل بیت، کائنات کی عظیم ترین خاتون جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشکبار نگاہوں میں ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرما رہے ہیں کہ اسی دوران جبرائیل امین قرآن لے کر نازل ہو گئے، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیروں کو، قیدیوں کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ ان کے اخلاص اور ان کے عمل کی گواہی اللہ دے رہے ہیں کہ یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ آیات سورہ دہر کی ہیں جو نازل ہوئی۔ ان آیات سے پیچھے آئیے، سیاق و سواد کو دیکھیے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا ویوفون بالنذر ویخافون ربهم یوفون بالنذر، نظر کو، اپنی منت کو پورا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور تقوی کا یہ عالم ہے، اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی محبت میں خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خود پیٹ بھر کے کھانا کمال نہیں ہے، بھوکا رہنا کمال ہے۔ بھوک کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے ان کے صبر کو قرآن میں بیان کیا، اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کل قیامت کے دن ایک جواد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا کریڈٹ عطا کیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، بیریئر پر فرشتے روک کے پوچھیں گے تم لوگ کون ہو؟ اللہ ان کی صفت کو پوری عالم انسانیت میں ہائی لائٹ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیں گے۔ وہ انہیں جنت کے بیریئر پہ روکیں گے اور پوچھیں گے تم چند لوگ کون لوگ ہو جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت دی جا رہی ہے؟ ابھی لوگوں کا حساب نہیں ہوا اور تم جنت میں جا رہے ہو، کون ہو؟ آواز آئے گی ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں مصیبتیں آتی تھی، دنیا میں دکھ آتے تھے، دنیا میں پریشانیاں آتی تھی، ہم ان پر صبر کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا درد دل، اپنا دکھ بیان نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس صبر کے بدلے میں ہمیں یہ انعام عطا کیا ہے۔ آواز آئے گی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے صبر کرنے والوں کو یہ اجر دیا گیا ہے کہ آج انہیں جنت عطا کی جا رہی ہے۔ یہ صبر کرنے والے اہل بیت عظام کہ جنہیں اللہ نے کائنات میں بلند ترین مقام عطا کیا۔ اصحاب پیغمبر بھی بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے عظیم ہیں، اور اصحاب پیغمبر میں اہل بیت بھی بہت عظیم ترین لوگ ہیں جن کی شان اور عظمت بڑی نرالی ہے۔